فرماتی ہیں کہ پہلے میں مکہ کی گلیوں میں جاتی تھی پانی بھرنے کے لیے، تو نوکیلے پتھر لگتے تھے پاؤں کے اندر، دھوپ ہوتی تھی کڑکتی، اور جب کنویں کے پاس جاتی پانی گہرا ہوتا تھا، پانی نکالنے میں دشواری ہوتی تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ جب سے میرے پیٹ کے اندر یہ بچہ آیا ہے، وہ نوکیلے پتھر جب میں ان کے اوپر چلتی ہوں تو وہ میرے لیے گلاب کی پنکھڑیوں کا کام دیتے ہیں، وہ میرے لیے روئی کی طرح نرم ہو جاتے ہیں، اور ان سے آواز آ جاتی ہے، اماں مبارک ہو، تیرے گھر کے اندر دو جہاں کا سردار آ رہا ہے۔ فرماتی ہیں پہلے سورج کی تپش ہوتی تھی، اب میں چلتی ہوں تو بادل میرے اوپر سایہ کرتا ہے، اور بادل کے اندر سے صدا آتی ہے، آواز آتی ہے، آمنہ مبارک ہو، تیرے گھر کے اندر دو جہاں کا سردار آ رہا ہے۔ کہتی پہلے میں چھاؤں تلاش کیا کرتی تھی، اب میں جب جاتی ہوں تو درخت میرے اوپر جھک جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں اماں مبارک ہو، تیرے گھر کے اندر دو جہاں کا سردار آنے والا ہے۔ فرماتی ہے میں کنویں کے قریب جاتی تھی، پانی نہیں ملتا تھا، اب جب میں کنویں کے قریب جاتی ہوں پانی اچھل اچھل کر میرے قدموں کو چھوتا ہے، پانی سے آواز آتی ہے ماں مبارک ہو، تیرے گھر کے اندر دو جہاں کا سردار آ رہا ہے۔ ہمیں فرماتی ہیں کہ میں ایک رات سوئی ہوئی تھی، مجھے کئی خواب آئے، ایک مرتبہ میں سوئی ہوئی ہوں تو میرے خواب کے اندر عورتیں آتی ہیں، گرمی ہوتی تھی مکہ کے اندر، عورتیں آئیں اور میرے اوپر بیٹھ کر پنکھا چھین رہی ہیں، ایسی حسین و جمیل عورتیں میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگی کہ ہم جنت کی حوریں ہیں، اللہ نے ہمیں آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جاؤ میری بندی آمنہ کو میرا سلام بھی دے دو اور اس کو خوشخبری دے دو کہ آمنہ مبارک ہو، تیرے گھر کے اندر دو جہاں کا سردار آ رہا۔ ہمیں فرماتی ہیں مجھے خواب آیا اور خواب کے اندر بڑی روشنی میں نے دیکھی، اور خواب کے اندر بتایا گیا آمنہ مبارک ہو، تیرے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور جب بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام تو نے محمد رکھنا ہے، اس کا نام تو نے احمد رکھنا ہے، اس کا نام تو نے یہ رکھنا ہے۔ اللہ نے نام بھی منتخب کیا، اللہ نے خاندان بھی منتخب کیا، اللہ نے شہر بھی منتخب کیا، اللہ نے قبیلہ بھی منتخب کیا، اللہ رب العزت نے والدین بھی منتخب کیے، ایک ایک چیز سلیکٹ کر کے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر ہیں، صحابی ہیں، معمر صحابی، کافی عمر تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرا دل کرتے ہیں میں آپ کی شان میں قصیدہ کہوں۔ اور میں نے ایک عالم کا بیان سنا، وہ کہتے ہیں پوری دنیا کے شعراء جو ہیں نا، جتنے شعراء آئے ہیں، آئے تھے یا آئیں گے، ان سب کا کلام ایک طرف رکھ دو، سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار ایک طرف رکھ دو، تو حسان ابن ثابت کے اشعار ان سب اشعار کے اوپر بھاری۔ کیا کہتے ہیں؟ حضور کی دید ہو رہی ہے، آج کل نعت خواں پڑھتے ہیں تصور کے عالم کے اندر، کتنا خوش نصیب ہے حسان، حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کہہ رہے یا رسول اللہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، آپ سے حسین کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، میری آنکھ نہیں، عین مطلق، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، آپ سے حسین کسی آنکھ نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے کبھی، دیکھتی کیسی، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ سے جمیل، آپ سے خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اگر کوئی ماں جنتی تو دیکھتے۔ آپ کے کیا اوصاف ہیں؟ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، آپ کے کردار اعلیٰ، آپ کے اوصاف اعلیٰ، آپ کے اخلاق اعلیٰ، آپ کے والدین اعلیٰ، آپ کے صحابہ اعلیٰ، آپ کا شہر اعلیٰ، آپ کے بزرگوار اعلیٰ، آپ کا نسب اعلیٰ، ایک ایک چیز اللہ نے جو سب سے بہتر دیکھی وہ ساری کی ساری بہترین سے بہترین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ خلقت مبرأ من کل عیب،
آپ کو ہر عیب سے مبرہ پیدا کیا گیا۔ کیسا پیدا کیا؟ کأنک قد خلقت کما تشاء وحسان۔ اس بات کے اوپر آ کر شعری ختم کر دی۔ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میرا تو تصور ایسا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ کو ایسا پیدا کیا گیا جیسا آپ نے چاہا۔ آپ نے اللہ سے مانگا، اللہ مجھے والدین ایسے دے دیں، اللہ نے دے دیے۔ اللہ مجھے خاندان ایسا دے دیں، اللہ نے دے دیا۔ اللہ مجھے نسب نامہ ایسا دے دیں، اللہ نے دے دیا۔ اللہ مجھے والضحیٰ والا چہرہ دے دیجیے، اللہ واللیل والی زلفیں دے دیجیے، الم نشرح لک صدرک والا سینہ عطا فرما دیجیے، ما زاغ البصر والی آنکھیں عطا فرما دیجیے، لا اقسم بہذا البلد والا شہر عطا فرما دیجیے، بلسان عربی مبین والی زبان عطا فرما دیجیے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ مجھے صحابہ عطا فرما دیجیے۔ صدیق اکبر دے دیا، عمر فاروق دے دیا، عثمان ذی النورین دے دیا، علی حیدر کرار دے دیا، حسنین کریمین دے دیے، سیاست کا بادشاہ سیدنا معاویہ دے دیا، عشرہ مبشرہ دے دیے، اتنے صحابہ کرام کی جماعت آپ کو دے دی۔ کیوں؟ فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ کو ایسا پیدا کیا گیا جیسا آپ نے چاہا۔ والضحیٰ والا چہرہ، واللیل والی زلفیں، ما زاغ البصر والی آنکھیں، لا اقسم بہذا البلد والا شہر عطا فرما دیا۔ یہ سب چیزیں ایسی نہیں ملی، اللہ نے ایک ایک چیز کو منتخب کیا ہے، ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا ہے۔ اور آپ کا نام محمد، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دادا نے رکھا۔ اور آپ کے دادا کیا کہتے ہیں کہ میں طواف کرتے کرتے حطیم میں سو گیا ہوں، بیت اللہ کے اندر سو گیا ہوں، ولادت کا وقت قریب ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کعبہ جھوم رہا ہے، میں نے دیکھا کعبہ جھوم رہا ہے۔ کہتے ہیں میں ڈر گیا، یا اللہ قیامت آ گئی، کعبہ ایسے الٹ رہا ہے، کعبہ جھوم رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ندائے غیبی آئی، ندائے غیبی آئی، عبد المطلب پریشان نہیں ہونا، کعبہ آج خوشی کے اندر جھوم رہا ہے کہ کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والا دنیا کے اندر آ چکا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے نیچے آ گئے میرے گھر کی طرف، میں ڈر گیا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ رہی، ستارے اس طرح جھک گئے، یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ عبد المطلب پریشان نہ ہونا، یہ ستارے بھی خوشیاں منا رہے ہیں اور آمنہ کو مبارکباد دینے آ رہے ہیں، آمنہ مبارک ہو، تیرے گھر کے اندر دو جہاں کا سردار آ گیا۔ ہم آمنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح صادق کے وقت ہوئی ہے۔ صبح صادق جانتے ہیں نا آپ؟ صبح صادق صبح کا وہ ٹائم جس کے بعد اندھیرا نہیں آتا ہے، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس کے بعد تھوڑی تھوڑی روشنی ہوتی ہے، پھر وہ تھوڑی تھوڑی روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، پھر دن ایسے چمک جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صبح صادق کے وقت تشریف لائے۔ اس کے اندر علماء کرام نے نقطہ لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ آ چکے ہیں تو پوری دنیا کے اندر روشنی پھیلا دیں گے، اور جو ان کے پیچھے چلے گا وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کے اندر آ جائے گا۔ ہم فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں تو کیا عالم ہے، کیا منظر ہے۔ کہتی ہیں نہ رونے کی آواز آئی، نہ رونے کی آواز آئی، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی، نہ مجھے کوئی درد ہوا، اتنے میں نے دیکھا کہ میرا کمرہ نور سے بھر گیا ہے، بہت زیادہ روشنی میں نے کمرے کے اندر دیکھی۔ اور فرماتی ہے صرف یہ نہیں، یہاں تک نہیں، اتنی روشنی تھی کہ میں نے کسرا کے محل دیکھ لیا، ایران کے اندر کسرا کا محل دیکھا، اس کے 14 کنکرے گرے میں نے دیکھے، شام کے بازار دیکھے میں نے۔ اور ہمیں فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صحرا کے اندر اونٹوں کی قطاریں مجھے نظر آ رہی ہیں، لوگ اونٹوں کے اوپر آ رہے ہیں۔ اماں کہتی ہیں میں نے اس گھڑی دیکھا ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ وہ سہانی گھڑی ہے جس کے بارے میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے جس گھڑی کا انتخاب کیا تھا
کائنات کے اندر اللہ نے وہ ایک ہی لمحہ بنایا تھا، وہ لمحہ دوبارہ نہیں آ سکتا جس لمحے میرے محبوب اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ ربا فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کہ اور بچے جب دنیا کے اندر آتے ہیں تو وہ روتے ہیں، میں اپنے بچے کو دیکھتی ہوں، میری طرف دیکھیے گا، میں نے اپنے بچے کو دیکھا، وہ دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، آپ نور کے اندر ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، آپ کی ناف بریدہ ہے، ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، کیوں؟ انما ولدت مطہرا۔ اما فرماتی ہے دنیا کے عام بچے پیدا ہوتے ہیں، جسم کے اوپر آلائش ہوتی ہے، میرا مدنی محبوب جب آیا ہے تو جسم کے اوپر کوئی آلائش نہیں تھی، اور بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا ختنہ کروانا پڑتا ہے، قربان جائیے یا رسول اللہ۔ اما فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ مختون پیدا ہوئے ہیں۔ اما فرماتی ہیں میں نے دیکھا اچانک میرا بچہ غائب ہو گیا، مجھے نظر نہ آ رہا ہو، پھر میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو بھی پیدا ہوا ہے انہوں نے ایسے اپنے کان کے نیچے ایسے ہاتھ رکھا اور کیا کہہ رہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی کے الفاظ، پیدا ہوئے چند گھڑیوں کے بعد قدوسن لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے آ گئے ہیں۔ نامت العیون، کہہ رہے ہیں کہ ساری آنکھیں سو گئی، والرحمن، لیکن رحمان کی ذات، اللہ کی ذات کیسی ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات ایسی ہے اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ اماں کہتی ہیں میں نے دیکھا، مجھے میرا بچہ بڑا خوبصورت لگا، اور خوبصورت کیوں نہ ہوتا، اللہ رب العزت نے اپنے خزانوں کا سردار یہاں پر بھیج دیا تھا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا انا اول الناس خلقا وآخرهم بعثا، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے بنانے سے پہلے مجھے بنایا، زمین، آسمان، چرند پرند، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، بڑے بڑے فرشتے، یہ بڑی بڑی مخلوقات کوئی پیدا نہیں ہوئی تھی، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا ہے۔ اس لیے فرمایا نا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ یہ حضور علیہ السلام آپ اس کائنات کے اندر تشریف لائے ہیں، آپ تشریف لائے تو بیت اللہ کے اندر جو بت گرے ہوئے تھے وہ اوندھے منہ گرے، یہ علامت تھی کہ اب ان بتوں کا دور ختم ہو گیا ہے، ایک کی طرف بلانے والا اس کائنات کے اندر آ چکا ہے۔ فارس کا آتش کدہ 1000 سال سے وہاں پر آگ جل رہی تھی، 1000 سال سے وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، مسلسل اس کی نگرانی ہو رہی تھی، ایندھن ڈالا جا رہا تھا۔ ایک چیز 1000 سے جب سال سے روشن ہو، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا خدا ہے، وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جس گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، رسول اللہ دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اسی گھڑی فارس کا آتش کدہ جو تھا اس کی آگ بجھ گئی۔ ایک یہودی عالم آیا مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ کے اندر آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے بتاؤ اگلے دن کیا رات کو مکہ میں کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا؟ میں نے کہا بہت سارے گھروں میں۔ کہا نہیں، کوئی خاص گھر مجھے بتاؤ جہاں پر لڑکا پیدا ہوا ہو۔ رات ہو گئی، ڈھونڈتے کس نے بتایا عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا، سیدنا عبداللہ کی نشانی پیدا ہو گئی ہے، عبد المطلب کا پودا پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا چلو مجھے پتا ہے یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ آخری نبی آ چکا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے یہ آخری نبی آ چکا ہے۔ اس نے کہا کیا نشانی ہے؟ اس نے کہا کہ چلو مجھے اس بچے کے پاس لے جاؤ، اس کے یہ 2 مونڈے جو ہیں یہ پیچھے والے، یہاں پر درمیان میں ایک مہر نبوت لکھی ہوئی ہو، مہر نبوت ہوگی جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بال ہوں گے، اور اس کے اندر یہ ختم نبوت کی مہر اللہ رب العزت نے لگا کر اس کو بھیج دیا ہے۔ لوگوں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ تو جب یہ یہودی عالم وہاں پر گیا ہے، اس نے دیکھا ہے مہر نبوت کو، تو اس جیسے مہر نبوت کو دیکھا اس کی چیخ نکلی اور وہیں پر یہ بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد اٹھا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا کہ ہائے افسوس، آج نبوت بنی اسرائیل سے نکال کر بنو اسماعیل کے اندر بھیج دی گئی، اور یہ جو نبی آیا ہے یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے۔
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں اس رات اللہ نے کوئی بچی بھی پیدا نہیں کی، بلکہ کئی علماء اکرام نے لکھا ہے کہ پورا سال ارد گرد جہاں پر رواج تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، پورا سال اللہ نے وہاں پر بیٹے عطا فرمائے ہیں کہ میرے محبوب کی آمد ہو گئی ہے، ان کی آمد سے یہ برکتیں ابھی سے ان کو ملنا شروع ہو جائیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا آنے کی گھڑیاں، یہ اللہ نے جو جن گھڑیوں کو منتخب کیا تھا وہ کبھی دوبارہ نہیں آ سکتی۔ 12 ربیع الاول کا دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری پیدائش جس دن ہوئی تھی پیر کا دن تھا، اس لیے میں اللہ کے شکرانے کے طور پر پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ مقصد کیا ہے میلاد بیان کرنے کا؟ مقصد کیا ہے؟ کیا واقعات سنیں اور بھول جائیں؟ نہ نہ نہ، اپنے دل کے اندر اپنے محبوب کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ اور اللہ کے محبوب کے ساتھ کتنی محبت کی جائے، کتنی محبت کی جائے؟ اللہ کے محبوب نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ اس کو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، اس کے تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میری محبت آپ کے ساتھ ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، اپنی جان زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر اگر تمہیں میں اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوں تو تمہارا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، تو اس دیر کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر میں آپ کو سمجھتا ہوں۔ اور حضور نے کیا فرمایا کہ اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ اسی الفاظ کو قرآن کی آیت کے اندر بتایا گیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ کہنے لگے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بہن بھائی، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار، تمہارا قبیلہ، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارے اچھے اچھے مکانات، تمہارے بینک بیلنس، تمہاری زمینیں، تمہاری جائیدادیں، تمہاری ترقیاں، تمہاری نوکریاں، ان میں سے اگر کوئی چیز بھی تمہیں اللہ سے، اللہ کے محبوب سے زیادہ محبوب ہے فتربصوا، تو انتظار کرو کہ اللہ تمہارے اوپر اپنے عذاب کو بھیج دے۔ یہ ساری رشتہ داریاں، سارے تعلقات، یہ سب کچھ سارا کا سارا آمنہ کے لال کا صدقہ ملا ہوا ہے۔ اس سے تو اللہ نے فرمایا نا لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الافلاک، میرے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ یہ ہے ربیع الاول کا پیغام۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ کے محبوب کی اتباع کرو، اللہ کے محبوب کی اتباع کرو۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا تمہیں حکم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جاؤ، اور جس چیز سے تمہیں روکے اس چیز سے تم رک جاؤ، پھر جا کر تم کامل مسلمان بنو گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تشریف لائے ہیں تو پھر کیا ہوا ہے کہ بت کدے جو تھے وہاں کے بت بھی ختم ہو گئے، جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے وہ ایک اللہ کے ماننے والے بن گئے۔ عرب کے لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے اوپر جب انہوں نے عمل کیا ہے تو ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نچھاور کرنا وہ اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ میرے بھائیوں، کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ آئیے میں آپ کو احد کے میدان کے اندر لے کر جاتا ہوں، آئیے موتا کے میدان کے اندر دیکھو، آئیے بڑے بڑے مارکوں کے اندر دیکھو۔ احد کا میدان ہے، اللہ کے نبی کے اوپر کافر حملہ کرنا چاہتا ہے، ایک صحابی آئے کٹ گئے شہید ہو گئے، دوسرے صحابی آئے کٹ گئے شہید ہو گئے، تیسرے صحابی آئے کٹ گئے شہید ہو گئے، 7 صحابی یکے بعد دیگرے اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں۔ کسی کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ ہائے میری زندگی چلی گئی، ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہائے میرے خاندان کا کیا ہوگا، نہ نہ نہ، ہر ایک کی زبان پر یہی الفاظ ہیں، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم محمد پہ قربان ہو کر میں کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان ہونا ہے، اپنے رواجوں کو ختم کرنا ہے، اپنی تہذیبوں کو ٹھکرا دینا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں جو تہذیب دی ہے، جو دین دیا ہے، جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، وہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ اس نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے ادیان میں سے سب سے خوبصورت ترین دین جس کو سمجھا وہ دین مذہب اسلام تھا، اور وہ مذہب اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اور سیدھا راستہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ لے کر آؤ گے، کوئی اور راستہ لے کر آؤ گے، تم سے قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں یہ آدمی گھاٹے میں ہوں گے۔ دنیا کے اندر چاہے خوبصورت نظر آ رہے ہوں، دنیا کے اندر چاہے کامیاب نظر آ رہے ہوں، لیکن یاد رکھو جس طریقے میں، جس راستے میں میرے محبوب کا طریقہ نہیں ہوگا،